بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مدینہ شریف کے تمام انصار صحابہ کرام میں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رہے کہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خدمتگار صحابی تھے، یہ ان کے سوتیلے والد تھے، اور مدینہ شریف کے اندر تمام انصار صحابہ کرام میں ان کے سب سے زیادہ باغات تھے، اور ان تمام باغات میں ایک باغ ایسا تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا جس کنویں کا نام بئر حا تھا۔ بئر عربی زبان کے اندر کنویں کو کہتے ہیں، تو بئر حا یعنی حا کا کنواں۔ اور اس باغ کے کنویں کا پانی بڑا ٹھنڈا اور میٹھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر یہاں تشریف لے جاتے، وہاں آرام فرما ہوتے اور اسی کنویں کا پانی نوش فرماتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ کنواں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا پیارا تھا، آپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ سے بڑی محبت فرماتے، اس لیے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر تشریف لاتے، کنویں کا پانی بھی نوش فرماتے اور وہاں کچھ دیر آرام بھی فرماتے۔ اور جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید چوتھے پارے میں یہ آیت پاک نازل فرمائی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، ترجمہ اس آیت پاک کا یہ ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ رب العزت کی راہ میں اس مال کو خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ اب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باغ سب سے زیادہ پسند تھا، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، وقف نہیں کرو گے، اس وقت تک تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ یہ مسجد نبوی کے سامنے جو باغ ہے، مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے، یہ سب سے زیادہ عزیز ہے، اور یا رسول اللہ میں اسے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں بڑی ایک غور طلب بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مال کی پسندیدگی کی وجہ، حالانکہ باغات ان کے اور بھی تھے، لیکن اس باغ کی پسندیدگی کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں آرام فرمانا تھا، وہاں تشریف لے جانا تھا، وہاں جا کر کے اس کنویں سے پانی نوش فرمانا تھا۔ تو اب حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کہ عشق میں لبریز ہو کر آپ کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ میں اسے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، لیکن ذمے آپ کے ہے، آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال فرمائیں۔ یعنی میں نے آپ کے حوالے کر دیا، میں نے آپ کے ذمے کر دیا، کیونکہ یہ آپ کی پسندیدہ جگہ ہے۔ اب آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات پر بڑے خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ کیا ہی عمدہ مال ہے، کیا ہی بہترین مال ہے، یعنی کتنا عمدہ اور بہترین مال ہے جسے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، وہ حکم دیتے ہوئے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے لڑکوں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک اور حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا، لیکن وہی صدقہ اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیتے ہیں تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا۔ اب آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، کیوں کہ ایک تو صلہ رحمی کا بدلہ بھی ملے گا اور دوسرا صدقے کا بدلہ بھی ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک تو اس بات پر خوش ہوئے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال کو جو ان کا سب سے پسندیدہ مال تھا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاباش دیتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، دلجوئی کرتے ہوئے، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ واہ، کیا ہی عمدہ مال ہے، کیا ہی بہترین مال ہے کہ جسے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیا گیا۔ اور پھر ساتھ ہی اس کی عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس کی قدر و قیمت اور بڑھا دی۔ ایک تو خود حکم ارشاد فرما دیا، دوسرا پھر اس کو صدقہ کرنے کا ہی حکم دیا، اور تیسرا پھر رشتہ داروں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، تاکہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ مال آخرت کے اندر بہترین سے بہترین تر بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس حدیث پاک میں صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عشق وہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ پھر اپنے مال سے پسندیدگی کہ اپنے اس مال کو پسند کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پسند بھی اپنی نہیں تھی، بس جو حضور کی پسند تھی اسی کو اپنی پسند بنا لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے پتہ چلا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کدو شریف تناول کرنا پسند فرماتے ہیں تو اسی دن سے کدو میرے لیے بھی مرغوب غذا بن گئی۔ میں بھی اس غذا سے، اس سبزی سے، اس ترکاری سے محبت کرنے لگا، رغبت رکھنے لگا۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا کرتے تھے۔ اور پھر بڑا اہم سبق کہ اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہا ہے کہ جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے جب تک اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اللہ رب العزت تمہاری نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت تمہیں نیکی کا وہ درجہ نہیں عطا فرمائے گا، نیکی کی حقیقت کو تم لوگ نہیں پا سکتے، نیکی کے حقیقی مقام اور مرتبے کو تم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اس سے ہمیں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی معلوم پڑ رہی ہے کہ صرف نیکیاں کرتے رہنا ایک طرف اور مال خرچ کرنا ایک طرف، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ ایک بندہ بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، عبادت گزار ہے، تقوی شعار ہے، اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہے،
نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے لیکن کنجوسی اختیار کرتا ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو وقف نہیں کرتا، اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ رب العزت کی راہ میں صرف نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا یہ بندہ، اور نیکی کی حقیقت کو وہی پہنچے گا جو نیکی کرنے والا بھی ہے اور جو رب نے اسے عطا فرمایا ہے اس عطا میں سے جو اس کی سب سے پسندیدہ چیز ہے اسے پھر اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس بندے کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ پھر جدا گانا حیثیت کا حامل ہے۔ اور یہی انداز اپنایا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے بتایا کہ یہ بہترین مال وہی ہے جو تمہارا پسندیدہ ہو اور اس پسندیدگی کی وجہ سے تم اسے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دو۔ حضور نے بتا دیا یہ بڑا بہترین مال ہے، یہ بڑا عمدہ مال ہے۔ اب اگر ہم لوگ اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، گرد و نواح کا جائزہ لیں، تو ہم نے اللہ رب العزت کی راہ میں جو خرچ کرنا ہوتا ہے، جو ہمارے مال میں سے سب سے گھٹیا مال ہوتا ہے، ہم اسے کسی فقیر کو دے دیتے ہیں۔ مثلا کپڑے پرانے ہو گئے تو اتار کے کسی غریب کو دے دو، جوتے پرانے ہو گئے تو کسی غریب کو دے دو، خود نئے لے لو، جبکہ پسند تو ہماری نئی تھی، پسند ہماری بہترین تھی، پسند ہماری اعلیٰ قسم کی تھی، تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اعلیٰ قسم کی چیز اللہ رب العزت کی راہ میں دیتے، بہترین قسم کی چیز اللہ رب العزت کی راہ میں دیتے، پرانی نہیں بلکہ نئی چیز اللہ رب العزت کی راہ میں دیتے۔ مگر ہم جس چیز سے اگتا جاتے ہیں، جس چیز سے تھک جاتے ہیں، وہ چیز ہم اٹھا کے اللہ رب العزت کی راہ میں دے دیتے ہیں اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری محبت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیاوی نعمتیں عطا فرمائے، اور پھر ان نعمتوں میں سے جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور پھر سب سے اہم بات اس حدیث مبارکہ میں، اور وہ یہ کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا، خرچ تو آپ نے کرنا ہی ہے، کسی غریب مسکین کو دینا ہی ہے، لیکن اگر آپ اپنے خاندان کے اندر اپنے رشتہ داروں میں کسی غریب کو دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں کسی مسکین کو دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں کسی حاجت مند کو دیتے ہیں، تو اس پہ رب بھی راضی ہوتا ہے اور رب کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العزت نے ہمیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس رزق میں سے رب کائنات ہمیں اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے حالات کے پیش نظر کہ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔